الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد۔ دعا ہے خداوند متعال ہماری یہ سہ روزہ مجالس جس کا سلسلہ آج پہلی مجلس سے شروع ہو رہا ہے، آقا زادی ہماری اس سعی اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے۔ اس چینل کے وساطت سے جتنے بھی مومنین و مومنات ہماری ان مجالس کو سماعت فرمائیں، شہزادی ان تمام کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور بالخصوص ولایت علی چینل، اس کے روح رواں ہمارے برادر ذی وقار جناب سید انتصار حسین شاہ صاحب، ان کا خانوادہ، ان کے دوست احباب اور فیملی، میرا مالک ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارا شمار جناب سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں، اور مولا امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں سے فرمائے، اور سرکار حضرت ولی العصر کے مقدس ترین ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ناظرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ نے ان مجالس کی تشہیر کے لیے شائع کردہ پوسٹر میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے ان سہ روزہ مجالس کے لیے ایک اہم موضوع آپ کی توجہات کی نظر کرنا چاہتے ہیں، وہ موضوع جو عالم اسلام کا ایک اہم ترین موضوع ہے، لیکن اسے ایک سازش اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مذہب اسلام میں پہلے دن سے لے کے اسلام کی مکمل تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جن میں مختلف قسم کی آراء پائی جاتی ہیں۔ وہ آراء مورخین نے اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے تحفظات کے طور میں کتابوں میں درج فرمائی ہیں، لیکن ہم قطعاً ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی تاریخی حقیقت کو نظریات کے اختلاف یا مورخین کے اختلاف کی وجہ سے اس کی حقیقت کا انکار کر دیں۔ میری مراد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ پیش آنے والا وہ واقعہ، جس واقعے کو تاریخ میں فدق کے مطالبے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب بھی اس موضوع کو ہم عوام کے سامنے رکھتے ہیں تو اس میں ایک رائے پہلی یہ پائی جاتی ہے کہ دیکھیں صاحب، یہ تاریخ کا ایک نازک ترین مرحلہ ہے، تو ہم عوام اس میں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ اس مسئلے میں یا اس تنازع میں یا اس معاملے میں حق بجانب کون تھا۔ تو حضور، اگر آپ نے اسی بات کو معیار بنایا تو پھر آپ کو پورے مذہب اسلام کی حقیقت سے انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے اسلام سے بہت پہلے اس بات پہ حق بجانب ہو گئے تھے کہ حضرت آدم اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے مد مقابل ابلیس کے درمیان جو تنازع ہوا، اس میں آپ نے تائید حضرت آدم کی تھی، ابلیس کی نہیں کی تھی۔ آپ نے تائید حضرت نوح کی تھی، نوح کے بیٹے کی نہیں کی تھی۔ آپ نے حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا تھا، نمرود کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ آپ نے حضرت موسیٰ کو حق بجانب کہا تھا، فرعون کو حق بجانب نہیں کہا تھا۔ تو اس لیے آپ نے مذہب اسلام کے جتنے بھی واقعات ہیں ان میں آپ کے پاس ایک رائے پائی جاتی ہے کہ یہاں ٹھیک تھا اور یہ غلط تھا۔ آپ نے اس معاملے کو متنازع اس لیے بنا دیا ہے کہ آپ اس معاملے کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کر رہے اور اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو ہم ان گفتگو میں کوشش کریں گے کہ آسن انداز میں اور ایک مواضع حسنہ کے ساتھ تمام برادران اسلامی کی توجہات اس اہم ترین موضوع کی جانب مبذول کروائی جا سکے۔ دیکھیں، یہ تنازع، یہ مسئلہ دور رسول کے بعد ہوا، اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں اہل سنت کتابوں کے حوالہ جات بھی موجود ہیں کہ کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اس واقعہ کی حقیقت بالکل غلط ہے، اس واقعے کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس واقعے کی صحت سے انکار نہیں کیا گیا، اس واقعے کی حقیقت سے انکار نہیں کیا گیا۔ یہ لکھا گیا کہ یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن اس کے نتائج کو تبدیل کیا گیا۔ اب ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم اپنی مرضی کے نتائج آپ کے ذہنوں پہ مسلط کریں، کیونکہ اسلام کا یہ فلسفہ ہے ہی نہیں۔
اسلام کے ہاں یہ قانون پایا جاتا ہے کہ ہم تمہیں ہدایت کا رستہ دکھا دیں گے، اس کے بعد چاہے تم شکر کرو اور چاہے تم کفر کرو۔ لہذا ان مجالس میں ہم کوشش کریں گے کہ مکتب تشیع کی ترجمانی کرتے ہوئے ہم آپ کو ہدایت کے رستے کی جانب مبذول کروائیں کہ اصل رستہ، حق کا رستہ کس کا رستہ ہے۔ اب یہ تنازع جو تھا یہ دو شخصیات کے درمیان تھا۔ آج امت مسلمان کو پریشانی اس لیے ہو رہی ہے کہ یہاں ایک طرف رسول کی بیٹی ہیں اور ایک طرف رسول کے صحابی ہیں۔ چاہے بنت رسول ہے یا صحابی رسول ہے، دونوں کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے، لفظ رسول، یعنی کہ ہم نے مرکز رسالت مآب کی ذات کو لیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت صحابہ کی بھی ہے اور رسول کے ساتھ نسبت رسول کے خانوادہ اور رسول کی اہل بیت کی بھی ہے۔ تو پہلے ہمیں اس واقعہ سے گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان دونوں شخصیات کی نسبت اگر رسول کے ساتھ ہے تو رسول کی زندگی میں ان دونوں شخصیات میں رسول سے زیادہ قریب تر کون تھا۔ جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اس میں رسول کی بیٹی وہ رسول کی دختر ہے جس کے لیے خدا سورہ کوثر کو بھیج رہا ہے۔ یہ وہ پاک شہزادی ہے جس کے احترام میں رسالت مآب ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ وہ پاک شہزادی ہے جس کے بارے میں رسول بضعت و منی کی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ شہزادی ہے جس کے لیے رسول سیدۃ النساء العالمین کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ شہزادی ہے جسے رسول جنت کی عورتوں کی سردار کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ بیوی ہے جس کے لیے رسول کہہ رہے ہیں کہ جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ تو لا تعداد احادیث ہمیں جناب سیدہ کی شان میں رسالت مآب کی زبان اطہر سے جاری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو اگر ہم مرکز رسول کی ذات کو بھی سمجھیں گے تو ہمیں رسول کی ذات کے سب سے قریب تر جو شخصیت نظر آ رہی ہے وہ بی نظر آ رہی ہے، بے شک وہ پاک شہزادی نظر آ رہی ہے۔ اب دوسرا مطالبہ یہ کر دیا جاتا ہے، دوسرا سوال یہ کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے شایان شان نہیں تھا کہ اہل بیت علیہ السلام اس چیز کا مطالبہ کرتے جو دنیا میں ان کی نظر میں حقیر ہے۔ یہ بالکل میں اس بات کو مانتا ہوں، اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ خانوادہ رسول نے کبھی بھی دنیا کو ترجیح نہ دی۔ مولا امیر المومنین کے خطبات اس بات پہ شاہد ہیں کہ وہ دنیاوی مال کی لالچ اور حریص کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب یہ سوال یہاں پر بچوں کو پریشان کرنے کے لیے اٹھا دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جو دنیا کو چھوڑ چکے ہوں، جو دنیا کو ترجیح نہ دیتے ہوں، جو مال دنیا کی طرف رغبت نہ رکھتے ہوں، ان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جاگیر کا مطالبہ کریں۔ تو آج کی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کے ذہن سے سوال کے اس بت کو ہمیشہ کے لیے توڑنے لگا ہوں کہ یہ مسئلہ جاگیر کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ ایک پراپرٹی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ کسی مالیت کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں درہم و دینار کی وقت نہیں تھی، یہ مسئلہ اصل میں اسلام کی صداقت کا مسئلہ، یہ مسئلہ اصل میں قرآن کی طہارت کا مسئلہ۔ اب آپ مجھ پہ سوال کریں گے کہ ایک جاگیر کا مطالبہ اسلام اور قرآن کی صداقت کا مسئلہ کیسے ہو گیا؟ تو صاحبان جو مطالبہ کر رہی ہیں وہ عام مستور نہیں ہے، وہ رسول کی بیٹی ہے، اور قرآن نے ان کی شان میں آیہ تطہیر نازل کی ہے، اور قرآن اس سے پہلے یہ اعلان کر چکا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ہم نے ہر قسم کے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہوا ہے۔ اور جو مذہب امامت کو تسلیم نہیں کرتے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اہل بیت میں جناب سیدہ شامل ہے۔ اگر اہل بیت میں جناب سیدہ شامل ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا اعلان کر چکا ہے کہ ان سے ہر قسم کے رجس کو میں نے دور رکھا ہوا ہے اور انہیں ایسے پاک رکھا ہوا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب اگر وہی بی بی جس کے بارے میں خدا قرآن میں گواہی دے چکا ہے طہارت کی، وہ بی بی اگر کسی سوال کرتی ہیں، اگر کسی جاگیر کا مطالبہ کرتی ہیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ جاگیر ان کی نہیں تھی اور ان کا مطالبہ حقیقت میں مبنی نہیں تھا، تو صاحبان یہ بات صرف اور صرف ایک جھگڑے کی طرف نہیں جائے گی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ کتنا بڑا خطرہ اسلام کو لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ جناب سیدہ نے جو مطالبہ کیا وہ جاگیر ان کی نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جناب سیدہ کا مطالبہ معاذ اللہ غلط تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیت تطہیر کا اعلان معاذ اللہ غلط تھا۔
اگر آیت تطہیر کا اعلان غلط تھا تو قرآن میں اگر ایک آیت معاذ اللہ غلط سمجھیں گے تو قرآن کی صداقت میں مسئلہ آ جائے گا. اگر قرآن کی صداقت میں مسئلہ آیا تو اسلام کی طہارت میں مسئلہ آ جائے گا. تو یہ مسئلہ اصل میں بی بی کی صداقت کا مسئلہ نہیں تھا, یہ مسئلہ اسلام کی صداقت کا مسئلہ. دشمنان زہرا پر لعنت بے شمار. اگر آپ اس ایک اینٹ کو نیچے سے کھینچ لیں گے تو پوری کی پوری مذہب کی دیوار گر جائے گی. بے شک. لہذا اس مسئلے کو, اس سے روگردانی نہیں ہو سکتی, اس سے چشم پوشی نہیں ہو سکتی, اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا, اس سے آنکھیں نہیں پھیری جا سکتی. ہمیں اس حقیقت کا باہر صورت سامنا کرنا ہے. تو مذہب اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں, اور خصوصاً اس وقت اس مسئلے کو جان بوجھ کے اس لیے متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پہ بحث کا دروازہ بند ہو جائے, اس میں ریسرچ کا دروازہ بند ہو جائے. لیکن ہم جب تک زندگی ہے, جب تک سانسیں باقی ہیں, جناب سیدہ کے مقدمے کو خاموش نہیں ہونے دیں گے. اسے تاریخ کے اندھے کنویں میں نہیں گرنے دیں گے. آوازیں بلند ہوتی رہیں گی, لوگوں کی توجہات مبذول ہوتی رہیں گی. آئیے ہم جناب سیدہ کی, شہزادی کونین کی تائید و نصرت کے ساتھ ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں. اور آج سب سے پہلے ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ آخر یہ جاگیر جو تھی یہ تھی کیا. میں کوشش کروں گا دوران گفتگو تمام تر کی ہوئی گفتگو کو مکمل حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جا سکے, تاکہ اگر بعد میں بھی اس مجلس کو, آج کی اس گفتگو کو, ہمارے اس لائیو سیشن کو جب تک دیکھا جائے, ہم زندہ رہیں نہ رہیں, جب تک دیکھا جائے تو حقیقت کے متلاشی جو ہیں وہ انہیں صرف گفتگو سمجھ کے نہ سنیں, مکمل حوالہ جات کے ساتھ اسے ایک تاریخی دستاویز سمجھ کے اور اس سے ایک ہسٹوریکل ڈاکومنٹ سمجھ کے ہم اسے ریکارڈ کا حصہ بنا دیں. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر یہ فدق جو تھا یہ کیا تھا. فدق ایک علاقہ تھا جناب نوح کے پڑپوتے, جناب نوح کی نسل سے ایک شخصیت جو جناب حام کی اولاد میں ان کا تعلق تھا, ان کا نام فدق تھا. انہوں نے اس جگہ کو آ کے آباد کیا اور اس جگہ کو رہنے کے قابل بنایا, اور انہی کے نام کی وجہ سے اس جگہ کا نام فدق پڑ گیا, کیونکہ ان کا اپنا نام فدق تھا, انہوں نے اس جاگیر کو آباد کیا تھا, تو ان کی نام کی وجہ سے اس کی نسبت فدق ہو گئی. اب میں حوالہ جات دے رہا ہوں اہل سنت کی معتبر ترین کتاب معجم البلدان, اس کی جلد نمبر 14 ہے, صفحہ نمبر اس کا 238 یعنی کہ 238. اہل سنت کی دوسری معتبر کتاب تاریخ الخمیس, صفحہ نمبر 88 اور اہل سنت کی معتبر کتاب وفاء الوفا. ان تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ میں نے حوالہ جات اور اس کے پیج کے ساتھ آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھا. فدق ایک شہر کا نام تھا جو مدینہ سے, میں بالکل وہ عبارت پڑھ رہا ہوں جو کتب میں لکھی ہوئی, 2 یا 3 دن کی مسافت پر واقع تھا. اس میں چشمے اور بہت سے کھجوروں کے باغ تھے. یہ قابل سماعت ہے اور یہ قابل غور بات ہے کہ اس فدق کے ساتھ ایک لفظ عام استعمال کر دیا جاتا ہے, باغ فدق. باغ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے, باغ فارسی زبان کا لفظ ہے. یہ فارسی ترکیب تو ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ لفظ باغ استعمال کیا جائے, یہ عربی ترکیب نہیں ہو سکتی. لہٰذا اس کا حدود اربا چھوٹا کرنے کے لیے جب اس کے لیے لفظ باغ استعمال کر دیا جاتا ہے تو اکثر احباب کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید یہ ایک چھوٹا سا کوئی کھجوروں کا باغ تھا, جبکہ میں نے 3 حوالے دیے, تینوں اہل سنت کتابوں کے, اور تینوں حوالوں میں لکھا ہے کہ فدق ایک باغ نہیں, ایک شہر کا نام تھا جو مدینہ سے 2 یا 3 دن کی مسافت پر واقع تھا. اور اگلی لائن سنیے گا, اس میں چشمے اور بہت سے کھجوروں کے باغ تھے. یعنی یہ خود باغ نہیں تھا, اس کے اندر بہت سے باغات تھے. اور پھر اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ وہی فدق ہے جس کے متعلق جناب سیدہ نے ابو بکر سے فرمایا تھا, یہ فدق رسول اللہ نے میرے باپ نے مجھے عطا فرمایا تھا. اب اگر یہ سوال اٹھے گا کہ فدق ایک گاؤں تھا جس میں چند کھجوریں تھیں تو وہ شہر کیسے بن گیا, تو اہل سنت کی
मोतबर किताब दायरतुल मुआरिफ, सफा नंबर उसका 135, 135, वॉल्यूम उसका 7, तबा मिस्र। उसमें लिखा है कि फदक इलाका खैबर के एक करिया का नाम था, यानी कि एक शहर का नाम था जिसे फदक कहा जाता था। अब फदक की वजह तस्मिया जो मैंने इससे पहले बयान की, क्योंकि हमने वादा किया है कि हम इन तमाम मजालिस में और इन तमाम सेशंस में होने वाली गुफ्तगू को हम हवालाजात के साथ आपके सामने नकल करेंगे। तो ये फदक नाम क्यों पड़ा था, फिर अहले सुन्नत की मोतबर किताब मुअज्जमुल बलदान और अहले सुन्नत की किताब वफाल वफा, उसमें लिखा है कि इस शहर का नाम फदक इसलिए था कि हाम का बेटा फदक इस जगह पे पहले उतरा था और उसके नाम की वजह से इसका नाम फदक पड़ा था। जनाब हाम की औलाद में से एक शख्सियत ने इसे आबाद किया। इसमें मुख्तलिफ नखलस्तान यानी कि खजूरों के बाग थे, इसमें चश्मे थे। अब इसकी मालियत कितनी थी, इसकी वैल्यू कितनी थी, अगर हम तारीख से पूछें कि फदक जो जागीर और प्रॉपर्टी थी इसकी मालियत कितनी थी, तो मुअर्रिखीन ने, यानी कि मुअर्रिख, ये बात भी मैं आपको गोश गुजार कर दूं कि मुअर्रिख हमेशा हर दौर का मीडिया, हर दौर की गवर्नमेंट का पाबंद होता है। चाहे हम आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी ये आवाज उठाएं कि यहां जमहूरियत है, यहां पे गुफ्तगू करने की आजादी है, लेकिन ये बात आप कहीं ना कहीं जरूर तस्लीम करेंगे कि हर दौर में, हर दौर की हुकूमत, हर दौर की गवर्नमेंट की यह ख्वाहिश होती है कि वो मीडिया को अपना पाबंद रखे। और जितने बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स होते हैं ये हुकूमतों के इशारों पे चलते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि आज के तरक्की याफ्ता दौर का मीडिया गवर्नमेंट अपने अंडर रखने की कोशिश करे और बादशाहों के दरबार में बैठे हुए मुअर्रिखीन को बादशाहों के दरबारों से वजीफे ना मिलते। मुअर्रिखीन को दरबारों से वज़ाइफ मिलते थे, मुअर्रिखीन को बादशाह नवाजते थे, उनको जागीरें दी जाती थी, उनको दिरहम दिनार दिए जाते थे और बादशाह अपनी मर्जी की तारीख मुरतब करवाते थे। जब बादशाह अपनी मर्जी की तारीख मुरतब करवाते थे तो अब हमारा सवाल यह है कि आप हमें बताएं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को हुकूमत मिली कब थी, जब खानदान रसूल को हुकूमत ही नहीं मिली और हुकूमत हर दौर में खानदान रसूल के मुखालिफत में रही। तो आप यहां से तारीख का अंदाजा कर लें कि जब मुअर्रिख ही मुखालिफ के अंडर रहा तो फिर उसने तारीख कैसी मुरतब की होगी। लेकिन ये है मजहब आले मोहम्मद की हकानियत कि दुश्मन के कलम से भी फजाइल सीना फाड़ के बाहर निकले। कलम बेशक दुश्मन का था लेकिन उन्हें खबर थी कि फजीलतें अगर किसी घर का अहाता करती हैं तो वो यही कह रहे हैं। अब इतने दुश्मनी होने के बावजूद हमें इसकी मालियत का अंदाजा करना, लेकिन फिर भी हमें तारीख से रवायात मिल गई। अहले सुन्नत की मोतबर किताब सनन अबी दाऊद जो उनकी सियाह में शामिल है, उसका सफा नंबर 144, 144, उसमें लिखा है कि अबू दाऊद कहते हैं कि जब उमर इब्न अब्दुल अजीज खलीफा बना तो फदक की जमीन के गल्ला की आमदन 40,000 दिनार थी। हमें सनन से यह रवायत मिल गई कि फदक की मालियत कितनी थी। अब अहले सुन्नत की मोतबर किताब शरा इब्ने अबिल हदीद, सफा नंबर 108, पेज 108, उसमें लिखा है कि जब यहूदियों को फदक से निकाल दिया और उनके हिस्सा की जमीन के बमा खजूरों की जब कीमत लगाई गई तो 50,000 दिरहम पड़ी। जिस वक्त यहूदियों को निकाला था उस वक्त शरा इब्ने अबिल हदीद ने लिखा है कि इनकी जो मालियत खजूरों की, सिर्फ जो खजूरों की मालियत थी वो 50,000 दिरहम पड़ी। फिर अहले सुन्नत की उसी किताब शरा इब्ने अबिल हदीद के सफा नंबर 108 में ही इसको आगे बढ़ाया गया कि फदक में 11 दरख्त खुरमा के यानी कि खजूरों के ऐसे थे जिन्हें रसूल अल्लाह ने अपने हाथों से बोया था। अब मैंने शरा इब्ने अबिल हदीद से यह रवायत पढ़ी। शरा इब्ने अबिल हदीद कह रही है कि रिसालत माप ने इसमें 11 दरख्त अपने हाथों से बोए थे। अगर ये जागीर रसूल की थी तो रसूल ने बोए थे, यानी कि ये जागीर रसूल के तसर्रुफ में थी।
रिसालत माब इसमें अपना तसर्रुफ रखते थे, तो रिसालत माब ने उसमें 11 दरख्त ऐसे बोए जो अपने हाथों से बोए, और उनके फलों को औलाद फातिमा हाजियों के लिए तोहफतन पेश करती थी। यानी कि रिसालत माब के वो हाथ के लगाए हुए दरख्त, उनको उनकी जो खजूरें थी वो मार्केट में सेल होने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि उनकी खजूरों को संभाल लिया जाता था। जब हुजाज कराम आते थे तो औलाद फातिमा उन हुजाज कराम को तोहफतन पेश करती थी। क्यों पेश करती थी? इसलिए पेश करती थी कि ये रसूल ने अपने हाथों से बोए, और अगर ये मार्केट में सेल होंगी तो फिर कोई भी निजस हाथ उस खजूर को ना छू ले जिसको रिसालत माब ने बोया हो। क्या कहने परवरदिगार तेरे इंतजाम के कि जिस खजूर के दरख्त को रसूल बो दे उसको निजस हाथ अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता, तो उस रसूल की अहले बैत में किसी ऐसे को कैसे आने दे सकता है? सुभान। यानी कि रसूल पाक के हाथ की लगी हुई खजूरों को मस करने के लिए भी हाजी होना जरूरी होता। मैं और जुमला अच्छा कह देता हूं कि जो हाथ हजरे अस्वद को छूते थे वही हाथ रसूल के हाथ की लगी हुई खजूरों को छूते। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी या अली अली अली। अब ये मैंने फदक का रकबा पढ़ा, उसकी मालियत पढ़ी। अब इससे आगे चलते हैं कि ये फदक जो था ये कब और कहां और कैसे रसूल को मिला। हमारे यहां क्योंकि हमने वादा किया है कि हम इन तमाम हकाइक को बरादरान अहले सुन्नत की किताबों से पेश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना कम हो सके उतना हम मकतब तशय्यो की किसी किताब का हवाला दें, ताकि हमारा ये दावा और ये हमेशा तरीकाकार होता है कि जब भी आप अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं तो अपने मौक़िफ़ को आप अपने मुखालिफ की किताब से साबित करें। ये इल्म मुनाजरा के असूलों में से एक असूल है, तो हम अपने मौक़िफ़ को अपने बरादरान की किताबों से साबित कर रहे हैं। अब ये अहले सुन्नत के यहां लिखा है कि ये रसूल के पास कैसे आया था। अहले सुन्नत की मोतबर किताब फतहुल बल्दान, इसका पेज नंबर है 42 तबा मिस्र। अबिल हसन बुलाजरी की अहले सुन्नत की मोतबर किताब मुअज्जमुल बल्दान, उसका सफा नंबर 139 139 वॉल्यूम नंबर 14 तबा बैरूत। यकूते हमवी बगदादी की किताब अहले सुन्नत की मोतबर किताब तारीख तबरी, सफा नंबर इसका 1583 वॉल्यूम इसका 3 जिक्र गज़वाए खैबर मुअल्लफ अबी जाफर तबरी। अहले सुन्नत की मोतबर किताब तारीख कामल, सफा नंबर 108 मुअल्लफ इब्न असीर। अहले सुन्नत की मोतबर किताब शरा इब्न अबिल हदीद, सफा नंबर 108। अहले सुन्नत की मोतबर किताब तारीखुल खमीस, सफा नंबर 58 जिक्र फदक शेख हुसैन दियार बकरी। मैं इनकी तफसीलात में नहीं जा रहा, इनका मतवफ़ा होना नहीं पड़ रहा, ताकि गुफ्तगू हम कम वक्त में ज्यादा कर सकें। तो मैंने आपके सामने ये 6 हवाला जात दिए, 6 हवाले मुस्तनद तरीन अहले सुन्नत किताबों के हैं। उनके यहां जो रवायत पाई जाती है वो ये रवायत है जो इन सारी किताबों में एक ही उन्वान के साथ और एक ही मतन के साथ नकल है। उसे मैं दोहरा देता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैबर से वापस आए तो मुहैसा इब्न मसऊद अंसारी को दावत इस्लाम की खातिर अहले फदक के पास भेजा। अहले फदक का सरदार उस वक्त योशा बिन नून यहूदी था। इस्लाम कबूल करने से अहले फदक ने इनकार किया और इलाका फदक की आधी जमीन देने की पेशकश। नबी ने आधी जमीन लेकर उनको वहां रहने दिया। आधा फदक रसूल की मलकियत था, क्योंकि इसको हासिल करने पर मुसलमानों ने ऊंट और घोड़े नहीं दौड़ाए थे। ये वो मौक़िफ़ है जो अहले सुन्नत किताबों में लिखा है। उन्होंने जिस सहाबी का नाम लिखा है मुहैसा इब्न मसऊद के रिसालत माब ने उन्हें भेजा था, लेकिन मकतब जाफरिया में है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर फतह हो चुका था तो खैबर फतह होने के बाद जो फदक के यहूदी थे जो खैबर से निकले थे, ये फदक के अतराफ में जाके आबाद हो गए थे और वहां पे इन्होंने इस्लाम के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशें करनी शुरू कर दी। इस्लाम के खिलाफ
لوگوں کے لیے مختلف طریقے سے بھڑکانا شروع کر دیا۔ رسالت مآب کو خبر ملی تو رسالت مآب نے مولا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فاتح مرد میدان، جو ہر میدان میں جاتے تھے، جو بدر اور احد کے فاتح تھے، جو خیبر اور خندق کے فاتح تھے، اس کل ایمان کو رسالت مآب نے اپنے اور اللہ کی جانب سے صاحب اختیار مقرر کر کے اہلیان فدق یہودیوں کی جانب بھیجا۔ سفیر توحید اور سفیر رسالت حضرت امیر المومنین نے جا کے اللہ اور رسول کا پیغام فدق یہودیوں کو سنایا، اور فدق یہودیوں کو اسلام کے خلاف ہر طرح کی سازش سے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ فدق یہودیوں نے مولا امیر المومنین سے معافی کے طلبگار ہوئے، اور ان کے وہ سکنی مکانات جن پہ وہ رہتے تھے، اس کے علاوہ جتنی جاگیر فدق تھی، انہوں نے لکھ کے مولا امیر المومنین کے حوالے کی کہ یہ ہم ساری کی ساری جاگیر مسلمانوں کے رسول کو دیتے۔ دونوں موقف میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے، لیکن جن کے حوالہ جات دیے وہ موقف اہل سنت کا ہے۔ اب جب رسالت مآب کو دے دی تو اب اس کی شرعی حیثیت کیا تھی؟ تو شرعی حیثیت کے لیے جو بحث علماء نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا یہ قانون ہے اور لا آف اسلام ہے کہ وہ جاگیر جس کو حاصل کرنے کے لیے یا وہ علاقہ جس کو فتح کرنے کے لیے مسلمان مجاہدین اپنے لشکر کے گھوڑوں کو دوڑائیں اور اپنے روب اور جنگ کے ساتھ وہ علاقہ فتح کریں، تو اس علاقے میں سے جو مسلمانوں کو مال ملتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس مال غنیمت کا 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے ہوتا ہے، اور باقی ان مجاہدین کا حق ہوتا ہے جنہوں نے اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھائے یا اپنے گھوڑوں کو دوڑایا ہو یا خون بہایا ہو، اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال فے کسے کہتے ہیں؟ مال فے اس مال کو کہتے ہیں کہ جس علاقے کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے ہوں، نہ لشکر لے کے گئے ہوں، نہ پسینہ اور خون بہایا ہو، یہ صرف روب اسلام کے ساتھ مسلمانوں کو مل جائے، تو اس مال کو مال غنیمت نہیں کہتے، اس مال کو مال فے کہتے، وہ مال فے کہلاتا ہے۔ پھر سمجھیے گا، مال غنیمت وہ مال جس کے لیے میدان جنگ میں گھوڑے دوڑائے ہوں، لشکر لے کے گئے ہوں، اور وہ مال جو صرف روب اسلام کی وجہ سے اسلام کے حصے میں آ جائے، جس کے لیے کوئی جنگ نہ ہوئی ہو، کوئی زخمی نہ ہوا ہو، کوئی خون پسینہ نہ بہا ہو، اسے مال فے کہتے۔ اب یہ جو فدق جاگیر ہے، اس کے لیے مجھے اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ملا کہ رسالت مآب نے کوئی لشکر بھیجا ہو، یہاں کوئی جنگ ہوئی ہو، یہودیوں کے ساتھ کسی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا۔ لیکن یہاں پر اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایک صحابی ابن مسعود گیا تھا اور ہماری مکتب کی ترجمانی کرتے ہوئے مولا امیر المومنین گئے تھے، تو یہ جو جاگیر ملی تھی یہ بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ کے ملی تھی، تو اب اس میں مال غنیمت کا اطلاق نہیں ہو سکتا، ہم اسے مال فے کہیں، کیونکہ یہ روب اسلام کی وجہ سے حاصل ہوا۔ اب اگر یہ مال فے تھا تو مال فے کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ تو سورہ مبارکہ حشر کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرآن فللہ ولرسولہ ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ وہ مال جو اللہ، جو مال فے ہوتا ہے، جب وہ دلواتا ہے تو وہ رسول کے لیے ہوتا ہے، فللہ ولرسول، وہ صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، ذوی القربا کے لیے، اور ان کے یتیموں اور ان کے مساکین اور ان کے مسافروں کے لیے۔ اب اہل سنت کی معتبر کتاب کا حوالہ تفسیر کبیر، تفسیر مظہری، فتوحات الہی، تفسیر روح المعانی، تفسیر در منصور، ان تمام تفاسیر میں
نقل کیا ہے کہ سورہ مبارکہ حشر کی اس آیت کے بارے میں کہ یہ آیت فدق کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ یہ علاقہ بغیر جنگ کے حضور کے ہاتھ آیا. امام فخر الدین رازی اہل سنت کے تفسیر کے امام جو ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اس آیت کا نزول جگیر فدق کے لیے تھا. اب یہ بھی طے ہو گیا کہ قرآن کی آیت جو ہے اس نے بھی مال فے کو بتا دیا کہ یہ مال فے جو تھا یہ فدق کی جگیر کے لیے. باقاعدہ سورہ مبارکہ حشر کی آیت آئی کہ یہ اللہ کا، اس کے رسول کا، ذوی القربا کا اور ان کے یتیموں اور ان کے مساکین اور ان کے مسافروں کے لیے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ فدق جو تھا یہ یہودیوں کی ملکیت تھا، انہوں نے روب اسلام کی وجہ سے رسول کو دے دیا اور یہ مال فے کہلوایا، تو اگر یہ مال فے رسول کے پاس آ گیا تھا تو اس کا مطالبہ جناب سیدہ نے کیوں کیا؟ یہ بی بی کی ملکیت کیسے بنا؟ اب اگر اس جگیر کے تنہا رسول مالک تھے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال کو جناب سیدہ کے حوالے کیسے کر دیا؟ اب اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید کی طرف جانا پڑے گا کہ خدا نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے میرا حبیب اپنے قربا کو یا اپنے قریبی کو اس کا حق دے. جو ہی یہ آیت آئی تو اس آیت کے آتے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین وحی حضرت جبریل سے دریافت کیا کہ خدا سے پوچھ کس کو حق دوں. تو جناب جبریل امین نے کہا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو اس کا حق دوں. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ موقف آپ نے کہاں سے لیا؟ اب پھر حوالہ جات کو نوٹ فرمائیے گا. اہل سنت کی معتبر کتاب تفسیر در منصور، اس کا پیج 177 صفحہ نمبر 177. اہل سنت کی معتبر کتاب کنز الاعمال، اس کا پیج نمبر 158، جلد نمبر اس کی 2 ہے، مطبع حیدرآباد دکن. اہل سنت کی معتبر کتاب لباب النقول، اہل سنت کی معتبر کتاب تفسیر مظہری اور اہل سنت کی معتبر کتاب تفسیر روح المعانی، اور اہل سنت کی آخری کتاب ینابی المودت شیخ سلیمان قندوزی، صفحہ نمبر اس کا 119. ابھی سعید خدری اور عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت ذوی القربہ اتری تو نبی نے جناب فاطمہ کو بلایا اور فدق کی زمین ان کو لکھ کر دے دی. سبحان اللہ. اب ہم نے آپ کے سامنے وہ تمام تفاسیر کا تفصیل سے ذکر کیا جس میں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ جو ہی یہ آیت آئی تو ذی القربہ سے مراد جناب سیدہ ٹھہری اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دے دیا. یہ تو میں نے تفاسیر کے حوالے دیے تھے. اہل سنت کی معتبر کتاب میرے سامنے ہے روضۃ الصفا، اور اہل سنت کی معتبر کتاب میرے سامنے ہے معارج النبوت. ان دونوں کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جبرائیل نے رسول کی خدمت میں آ کے عرض کی کہ حکم خدا ہے کہ آپ ذوی القربہ کا حق ان کو دیں. تو جناب نے فرمایا ذوی القربہ سے مراد کون ہے اور حق سے مراد کیا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے عرض کی ذوی القربہ سے مراد فاطمہ الزہرا ہے اور حق سے مراد جگیر فدق ہے. نبی نے فاطمہ زہرا کو بلایا اور فدق دے کر ایک تحریر لکھ دی. یہ وہی تحریر تھی جو نبی کی وفات کے بعد جناب سیدہ نے دربار میں پیش کی تھی. اب بات کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آسان انداز سے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ ہم حقیقت کے اس جنگل میں ان تلخ اور خاردار رستوں سے ہوتے ہوئے ہم ارباب عقل و دانش کو ان حقائق تک لے جائیں جہاں تک مورخ
ان کا سفر کروانا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جو عوام سے دور ہے، جو خواص تک محدود ہے۔ اس لیے تو کسی کو بھی جب آپ متوجہ کرتے ہیں اس موضوع کی جانب تو وہ فوراً کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اگر یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا تو ہمارے علماء کرام ہمیں بتاتے نا۔ تو صاحبان، آپ کا پہلا سوال جو تھا اس کا جواب میں دوں، یہ لکھا ہے، بتاتے نا۔ یہ سوال مجھ سے کرنے والا نہیں، یہ سوال آپ کا ان سے کرنے والا۔ ہمارا کام ہے آپ کو یہ نشاندہی کرنی کہ مال مسروقہ پڑا کہاں پہ، ہم آپ کو چوری شدہ مال تک پہنچائیں گے۔ کیا بات ہے جیو قبلہ، یہ مال آپ کے گھر سے کس نے چرایا یہ پتہ آپ نے کرنا ہے۔ بہت خوب۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو وہ آپ کا مال، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، ہم آپ کو اس مال تک پہنچا دیں گے۔ یہ ہے وہ حقائق جو آپ سے چھپائے جا رہے ہیں، یہ وہ حقائق جن سے پردہ پوشی کی جا رہی ہے، یہ وہ حقائق ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اتنے سالوں سے صرف ایک رٹ لگا کے کہ معاذ اللہ شیعہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، انہیں قتل کر دو، ان کے گھروں میں نہ جاؤ، ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، یہ آپ کو ہم سے دور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے بچے ان نوجوانوں کے قریب بیٹھ گئے، ان کی محافل اور مجالس میں چلے گئے، ان کے علماء کے قریب بیٹھ گئے، تو کہیں ان کو وہ چوری شدہ مال کا پتہ نہ چل جائے جو ہم نے اپنی نگرانی میں چوری کروایا۔ دشمنان زہرا پر لعنت بے شمار۔ اللہ اب آپ کو پتہ چلا کہ فدق جگیر کیا تھی، فدق کا حدود اربا کیا تھا، فدق کی مالیت کتنی تھی، فدق کہاں سے آیا تھا، رسول تک کیسے پہنچا، اور رسول نے اپنی بیٹی کو بحیثیت باپ نہیں، بحیثیت رسول دیا۔ یہ وہ نبی ہے جو حکم خدا کے بغیر نطق نہیں کرتا۔ یہاں ایک باپ فرط جذبات سے یا محبت میں بیٹی کو تحفہ نہیں دے رہا، حکم خدا کے تحت ذوال قربا کو ان کا حق دے رہا ہے۔ جیو علامہ جیو، سبحان اللہ۔ فدق حق سیدہ ہے جو اللہ نے رسول کے ذریعے جناب سیدہ کو دیا۔ تو اب اگر کوئی بی بی کو ان کے حق سے محروم کرے گا تو وہ بی بی کا حق بی بی کو اللہ نے دیا تھا، اور اللہ جو حق دے وہ اللہ واپس لے سکتا ہے، بندے واپس نہیں لے سکتے۔ جیو علامہ جیو، سبحان اللہ۔ اگر آپ نے فدق کو جناب سیدہ کی ملکیت سے نکالنا ہے تو آپ کو قرآن کی نص دینی پڑے گی، آپ کو قرآن کی آیت پڑھنی پڑے گی، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ خدا نے آیت کے ذریعے حکم دے کے، میں نے آپ کے سامنے آپ کی تفسیر پڑھی ہے، ان تفسیروں میں لکھا ہے خدا نے حکم دے کے فدق جناب سیدہ کو دلوایا تھا۔ تو اگر آپ نے جناب سیدہ سے واپس لینا ہے تو آپ کو شخصیت کو نہیں لے کے آنا پڑے گا، آپ کو آیت کے مقابلے پہ آیت کو لے کے آنا پڑے گا۔ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی، اس آیت کے بعد ایک نیا حکم آ گیا تھا اور اس میں خدا نے کہا تھا کہ سیدہ سے یہ فدق واپس لے لو۔ آپ کو آیت کے مقابلے پہ آیت پیش کرنی پڑے گی۔ اب یہ جو تحریر رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک شہزادی کے نام نامی کے لکھی، وہ تحریر کیا تھی؟ وہ تحریر بھی ہم آپ کو آپ کی کتاب سے دکھائیں، ہم آپ کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکیں گے، ہم آپ کو آپ کی کتابوں سے آپ کا مذہب سنائیں گے۔ اہل سنت کی معتبر کتاب ہے فتاوی عزیزی، پیج نمبر ہے اس کا 65، مطبوعہ کراچی۔ یہ جو تحریر تھی وہ تحریر کیا تھی؟ تحریر یہ تھی، اس کتاب میں لکھا فتاوی عزیزی میں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم بن عبد مناف نے اس شہر فدق کی زمین جس کی حدود معلوم ہے اپنی بیٹی فاطمہ پر وقف کیا، اور ان کے بعد ان کی اولاد پر وقف کیا۔ جو اس کے سننے کے بعد اس میں تبدیلی کرے گا تو اس غصب کا گناہ اسی پر ہے، اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ دشمنان زہرا پر لعنت بے شمار، ضرب بے شمار۔
तो अरबाब अक्ल व दानिश हमने अहले सुन्नत बरादरान की 10 किताबों से ये साबित किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फदक अपनी बेटी को बहुक्म खुदा अता किया था और बीबी का इस फदक पे मालिकाना हक था, मलकियती हकूक थे बीबी के। बीबी को ये बाप की तरफ से मिला था और बहसीयत बाप नहीं, बहसीयत रसूल मिला था, और रसूल ने भी जाती नहीं, हुक्म परवरदिगार के तहत दिया था। अब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जागीर अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में सैयदा को दे दी। अब कुछ सवालात हैं जो मैं हल्के फुल्के अंदाज में करना चाहूंगा। अगर रिसालत माब ने अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को, क्योंकि आपकी किताबें बता रही हैं कि रिसालत माब ने जिंदगी में तहरीर लिख के दी थी और वो फतावा अजीजी में वो तहरीर भी मौजूद है, अगर रसूल ने अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को तहरीर लिख के दे दी थी और इस पे उम्मत का हक था, तो किसी ने रसूल को जिंदगी में ये क्यों नहीं कहा कि आपने उम्मत का हक बेटी को क्यों दिया? क्या बात। रिसालत माब की जिंदगी में कोई सवाल नहीं उठा। फिर जब जनाब सैयदा से ये जागीर वापस ली जाती है तो एक हदीस पेश की जाती है कि रिसालत माब ने कहा था कि हम ग्रोह अंबिया ना वारिस बनते हैं ना वारिस बनाते। तो जिस वक्त रसूल ने ये हदीस कही थी उस वक्त किसी ने उठ के सवाल क्यों नहीं कहा कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम वारिस बनाते नहीं और दूसरी तरफ अपनी बेटी को तहरीर लिख के दे रहे हैं? तो ये रिसालत माब की जिंदगी में खैबर के माल से जब ये बीबी को मिला तो रिसालत माब ने अपनी जिंदगी में बेटी को लिख के दे दिया। ये 2 या 2.5 साल जो हैं वो खैबर के बाद रिसालत माब की जारी आयात तैयबा है, तो ये जनाब सैयदा की मलकियत रहा। तो अगर ये बीबी की मलकियत रहा तो इतना अरसा किसी ने एतराज क्यों नहीं किया? अगर ये उम्मत का हक था तो माजल्ला नबी ने उम्मत का हक कितनी देर अपने तसर्रुफ में क्यों रखा? जबकि ये रसूल वो रसूल है कि बहरैन से माल खिराज आता है, रात की तरीकी में सहाबा के खबर देते हैं रसूल को हुजरे में कि बहरीन से माल खिराज आ गया है। रिसालत माब कहते हैं कि मस्जिद में आओ। रिसालत माब अपने घर के दरवाजे से मस्जिद में दाखिल होते हैं, चराग रोशन करते हैं और सहाबा इकराम से कहते हैं कि मुझे मुस्तहकीन की वो फहरिस्त मुहैया की जाए जिसमें मुस्तहकीन के नाम है। वो जब फहरिस्त रसूल को दी जाती है तो रिसालत माब कहते हैं कि ये फलां माल जो है फलां मुस्तहिक के घर पहुंचाओ, ये फलां बेवा को दे के आओ, ये फलां मिस्कीन को दे के आओ, ये फलां यतीम को दे के आओ। तो सहाबा इकराम आगे से गुजारिश करते हैं कि या रसूल अल्लाह इतनी जल्दी क्या है, अभी हम इस माल को रखेंगे और फिर जैसे आप हुक्म कर रहे हैं वैसे तकसीम कर देंगे। तो ये रात की तारीकी में इनके घरों में क्यों पहुंचाया जाए? तो रिसालत माब ने कहा क्या तुम में से कोई सहाबी इस बात की जमानत देता है कि आज की रात मैं जिंदा रहूंगा? कहने लगे या रसूल अल्लाह ये जमानत तो बगैर अल्लाह के कोई नहीं दे सकता। तो फरमाया जब तुम मेरी एक रात की जमानत नहीं देते तो मैं इतने गरीबों और मसाकीन का हक अपनी गर्दन में रख के कैसे सो सकता हूं? तो मेरा सवाल है कि जो रसूल उम्मत का हक एक रात अपनी गर्दन पे नहीं रखता था, उसने फदक इतना अरसा अपने पास क्यों रखा? सुभान अल्लाह, जियो किबला। ओहो बहुत खूब। ये फदक क्यों रसूल के तसर्रुफ? इसमें अगर उम्मत का हक था तो मुझे रसूल की जिंदगी में इसको तकसीम होता हुआ दिखाएं कि उम्मत पे तकसीम। तो साहबान ये शब शहादत है बीबी की। मुसलमाना ने आलम जहां जहां सुना जाएगा, जहां जहां सुना जा रहा है या जहां जहां देखा जाएगा, चाहे वो नाकिदीन हो, चाहे वो मुअतरज़ीन हो, चाहे वो किसी भी हवाले से अपनी दुश्मनी दिलों में रखते हो या जुबान में रखते हो, लेकिन हकीकत से दूर नहीं हो सकते। आप रात की तारीकी में बिस्तर पे लेट के सोचिएगा कि मर जाना है, कब्र की 4 दीवारें हैं, मौत के बाद दोबारा दुनिया में आने का सवाल पैदा नहीं होता। तो अब बताएं कि आप इस चंद रोजा जिंदगी के लिए रिसालत माब की औलाद की मुखालिफत कैसे ले रहे हैं? आप कैसे क़यामत वाले दिन रसूल का सामना करेंगे? आप कैसे क़यामत वाले दिन रसूल से शफाअत के तलबगार बने कि जब आपने रसूल ही की बेटी
کہ حق میں دنیا میں گواہی نہ دی. آپ جن شخصیات کو ماننا چاہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں، یہ آزادی کے ساتھ رہنا ہر انسان کا اپنا حق ہے. نظریات مسلط نہیں کیے جا سکتے، عقائد کسی پہ تھوپے نہیں جا سکتے، مذہب کسی کا زبردستی تبدیل نہیں کروایا جا سکتا. لا اکراہ فی الدین، دین میں تو جبر ہے ہی نہیں. ہم آپ کو زور و زبردستی نہیں کہہ رہے، ہم آپ کو جبر اور طاقت کے ذریعے نہیں کہہ رہے. لیکن آج کی رات آپ کو یہ سوال اپنے ذہن سے، اپنے آپ سے بطور مسلمان پوچھنا پڑے گا کہ آخر کیا مصیبت تھی، کیا مجبوری تھی جو بعد از رسول نبی کی بیٹی چند دن زندہ رہی. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ رسول کی بیٹی کی وفات ہوئی تھی، رحلت ہوئی تھی. چلیں، آپ فوراً نظریے کو تبدیل نہ کریں، آپ رحلت سمجھ لیں، آپ وفات سمجھ لیں. لیکن آپ علماء کرام سے اتنا تو پوچھیں کہ آخر رسول کی بیٹی بابا کے بعد روتی کیوں تھی؟ آخر میری پاک شہزادی کیوں کہتی تھی کہ بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی، دنوں پہ پڑتی تو کالی راتیں ہو جاتی. بنت رسول کہہ رہی ہے کہ مصیبت پڑی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علیہ مقامہ، خدا ان کی قبر پہ انوار کی بارش کرے، وہ کہا کرتے تھے بیٹیاں 4 نہیں 1000 مانو لیکن راضی تم سے ایک بھی نہیں. کیا مصیبت اور کیا مشکل تھی کہ شہزادی کو باپ کے بعد دربار میں آنا پڑا. آپ کہتے تھے کہ معمولی سی مالیت کا باغ تھا، ایک کھجوروں کا باغ تھا. اچھا، کم مالیت کا تھا، مانگ جو رہی تھی دے دیتے. اگر معاذ اللہ غلط مطالبہ بھی کر رہی تھی تو قیامت والے دن یہ کہہ کے رسول سے شفاعت مانگ لیتے، یا رسول اللہ ہماری مجبوری تھی، ہم جانتے تھے یہ حق نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کو دنیا سے گئے تھوڑے دن ہوئے تھے، اور تھوڑے دنوں کے بعد یتیم بیٹی کسی سے سوال کرے تو اس کو سوال کو جھٹلایا نہیں جاتا. ہمارے ملک پاکستان میں سانے سیالکوٹ ہوا، ایک سری لنکن شہری کو مذہب کا نام لے کے قتل کر دیا گیا اور اسے زندہ جلا دیا گیا. ہر ذی شعور نے مذمت کی، ہر ذی شعور نے مذمت کی. کسی نے نہیں پوچھا اس کا مذہب کیا تھا، اس کا عقیدہ کیا تھا، اس کے اعمال کیسے تھے. اگر آپ ساتھ دینے پہ آئیں تو آپ غیر مذہب کا ساتھ بھی دے دیں، اور چھوڑنے پہ آئیں تو آپ رسول کی بیٹی کا ساتھ بھی چھوڑ دیں. کم از کم آج کی رات میں آپ سے ضرور یہ سوال کرنا چاہوں گا، آج کی رات آپ ہمیں صرف اتنا بتائیں کہ آخر رسول کی بیٹی زخمی کیوں تھی. ہم آنے والی 2 گفتگو میں، 2 مجالس میں آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کریں گے کہ بی بی سے، بی بی کی تحریر کو جو رسول نے لکھ کے دی تھی اس کی کیا حالت کی گئی. ہم آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ شہزادی کے دروازے پہ کیا ظلم. مظلومیت سیدہ آج کے دور میں کھول کے بیان کرنا، جہاں جرم سمجھا جاتا ہے اسے ہم عقیدے کا جہاد کہتے ہیں. رسالت امام کی زندگی میں آتی تھی، رسالت امام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، بیٹی کا ہاتھ کا بوسہ لیتے. بوسہ لینے کے بعد رسول خوشبو سیدہ کو محسوس کرتے اور کہتے زہرا مجھے تم سے جنت کی خوشبو آتی. ایک شخص نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، نبی کا ہر فعل امت پہ سنت ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوا کریں. فرمایا اگر تم میں سے کسی کی بیٹی فاطمہ جیسی ہے تو ضرور کھڑے ہو. سبحان. وہ رسول جو خدا کے حکم کے بغیر نطق نہیں کرتا، جو خدا کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا، اگر بیٹی کے احترام میں بھی کھڑا ہوا ہے تو اللہ کے حکم کے ساتھ. بے شک
जो सुबह की नमाज पढ़ने के बाद सैयदा के दरवाजे पे जाके 40 दिन मुसलसल आया ततहीर की तलावत की। 40 दिन मुसलसल रसूल बेटी के दरवाजे पे जाके हर सुबह ऊंची आवाज में इन्नमा युरीदुल्लाह पढ़ते थे। आप क्या समझते हैं कि क्या रसूल बेटी को कुरान सुनाने जाते थे? ऊंची आवाज में सैयदा के दरवाजे पे कुरान पढ़ के मदीने वालों को बता रहे थे, जिनके दरवाजे पे मैं कुरान पढ़ता हूं, इस दरवाजे को आग ना लगाना, इस दरवाजे को जलाना। जिंदगी जैसे गुजरनी गुजर जाएगी। किताबों में लिखा है कि जब क़यामत का मैदान होगा, तमाम मुसलमान शफात के तलबगार होंगे, तो अचानक हाथ फे गायबी से निदा आएगी, या अहले माशर अपनी आंखें बंद करो, मेरे नबी की बेटी आ रही। मासूम फरमाते अहले माशर की आंखें बंद होगी, रिसालत माप की आंखें खुली होंगी। आवाज़ परवरदिगार आएगी, ऐ मेरा महबूब आज अपनी आंखें आप भी बंद कीजिए। मिसाल दे माप फरमाएंगे, या अल्लाह मेरी तो बेटी आ रही है। फरमाया जिस हाल में छोड़ के आया था उस हाल में नहीं आ गई। जनाब सैयदा मैदान माशर में पहुंचेंगी और क्यामत के मैदान में फिर क्यामत आ जाएगी, जब बीबी इस जख्मी पहलू को लिए हुए, जख्मी हाथ को लिए हुए, जख्मी बाजू को लिए हुए, एक हाथ में मौला हसन का तीरों वाला कफन होगा, एक हाथ में मौला हुसैन का तीरों वाला कुर्ता होगा। बीबी अर्श का पाया पकड़ के रो के कहेगी, मेरे अल्लाह मैंने दुनिया की किसी अदालत से इंसाफ नहीं मांगा, मैं तेरी अदालत का इंतजार करती रही हूँ। मेरे अल्लाह इन मुसलमानों से पूछ मेरा और मेरी औलाद का कसूर क्या था। आज की शब सादात की रोने की शब है, आज की रात सादात के तड़पने की शब है, आज की रात आखिरी रात की मेहमान है रसूल की बेटी। बाबा के बाद रोती थी, मुसलमानों ने आके मौला अली से शिकायत की, या रसूल अल्लाह ज़हरा से कहें या दिन को रोए या रात को रोए, ये ऊंची आवाज में रोती है, हमें सुकून नहीं आता। मौला अमीर अल मोमिनीन ने बीबी के रोने के लिए मदीना के बाहर एक बैतुल हुज़्न बना दिया, वो बीबी का बैतुल हुज़्न भी गिरा दिया गया। अकेली बाबा की कब्र पे बैठ के रो के बीबी ने जो आखिरी मुलाकात बाबा की कब्र पे हुई, जो जुमला पढ़ा, वो जुमला मैं माफी मांग के पढ़ना चाहूंगा। बीबी रो के कहती, बाबा अब तेरी फातिमा मरना चाहती, बाबा मैं अब और जीना नहीं चाहती, बाबा तेरे बाद इतने जुल्म हुए, दिनों पे पड़ते काली रातें हो जाती, बाबा तेरे बाद तेरी बेटी तन्हा हो गई, बाबा तेरे बाद तेरी फातिमा तन्हा हो गई। जख्मी रसूल की बेटी को मौला अली अमीर अल मोमिनीन ऊंटनी पे बिठा के मदीने की गलियों में लेके जाते थे। एक एक सहाबी के दरवाजे में जाके दस्तक दे दे के कहती थी, क्यों भूल गए गदीर में किया हुआ वादा, क्यों छोड़ दिया तुमने अमीर अल मोमिनीन को तन्हा, क्यों छोड़ दिया तूने अली को तन्हा। एक एक सहाबी के दरवाजे पे जाती थी, एक एक शख्स, आखिरी मुआज बिन जबल नामी सहाबी के घर में गई है बीबी और जाके कहा, मुआज तूने भी अली का साथ छोड़ दिया, और रोती हुई फिर उस दरवाजे से बीबी वापस आई है। और जब मौला अमीर अल मोमिनीन को आज की शब सैयदा की शहादत की खबर मिली है, किताबें कहती है मस्जिद में अली मुंह के बल जमीन पे गिर गए, रो के कहते ज़हरा अली तन्हा रह गया, मेरी मुनस व मददगार चली गई, मेरी गमखार चली गई, मेरा साथ देने वाली चली गई। बस आज की शब का आखिरी जुमला पढ़ देता हूं। जब शहजादी का जनाजा तैयार हो गया, जनाजा तैयार हुआ, सारी औलाद आ गई, सैयदा की बेटियां आ गई, सैयदा के बेटे आ गए। मौला अमीर अल मोमिनीन जनाजे पे आए। जब मौला अमीर अल मोमिनीन जनाजे पे आए तो मौला अमीर अल मोमिनीन से फातिह शाम बीबी ने कहा, बाबा हर कोई आ गया है, हुसैन नहीं आ रहा। मौला की आवाज आई, आलिया हुसैन कहाँ है? फरमाया दहलीज पे खड़ा रो रहा है। मौला अली रोते हुए आए, जहां बचपन में मेरे करीब बादशाह थे। मौला अमीर अल मोमिनीन ने जमीन पे बैठ के मौला हुसैन को हाथों पे लिया। मौला इमाम हुसैन का माथा चूम के कहा, हुसैन माँ का जनाजा उठ रहा है, हुसैन माँ के जनाजे पे क्यों नहीं आ रहे? मौला करीम करबला ने बेसाख्ता बाबे के गले में बाहें डाली, रो के कहते, बाबा आप जानते हैं आखिरी वक्त में ईसा नबी को बीबी मरियम ने पुकारा था तो ईसा आए थे। बाबा मेरी माँ फखरे मरियम है, मैं फखरे ईसा हूँ। बाबा मैं कब्रे दाना पे गया था, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, जब तक बुलाएगी नहीं मैं आऊंगा नहीं। मौला अमीर अल मोमिनीन रोते हुए जनाजा सैयदा पे आए।
झुक के जनाजा सैयदा पे अली की आवाज आई, बतूल तेरी सारी औलाद आ गई, तेरा लाडला बेटा नहीं आ रहा, तेरा करीम शहजादा नहीं आ रहा। वो हाथ जो गौसल के लिए नहीं उठा था, वो हाथ जो कफन के लिए नहीं उठा था। किताबें कहती हैं कि फिर सैयदा के बंदे कफन टूट गए, दोनों हाथ बुलंद हुए, आवाज आई, आ मेरा करबला का गरीब बेटा, आ मेरा मुसाफिर बेटा, आ मेरा तन्हा रह जाने वाला बेटा, आ मेरा भागते घोड़े से गिरने वाला बेटा, आ मेरा 13 ज़रबे खाने वाला बेटा, आ मेरा जनाजे उठाने वाला बेटा, आ मेरा तन्हा मुसाफिर बेटा। मौला हुसैन करीम करबला माँ के जनाजे पे आए, माँ के गले में बाहें डाली, सैयदा की आवाज आई, हुसैन आज मैंने बुलाया है तो तू आया है, कल तू बुलाएगा तो मैं आऊंगी। इधर 10 मुहर्रम 61 हिजरी, हुसैन ज़ीन से गिर गए। हुसैन ने ज़ीन पे गिरते ही माँ की वसीयत याद आई, माँ का हुक्म याद आया। मौला हुसैन ने करबला की खाक पे मुंह रख के 3 मरतबा का या सैयदा हो, या सैयदा हो। आज भी हम नमाज पढ़ने के बाद जब शुक्राने का सजदा करते हैं तो हर नमाजी करबला की खाक पे दाया रुखसार और बाया रुखसार रख के कहता है, या अल्लाह हो, या रब्बा हो, या सैयदा हो। ये सुन्नत है करीम करबला की। मौला हुसैन ने 3 बार माँ को बुलाया, जब कहीं से आवाज ना आई तो मौला हुसैन की आवाज आई, अम्मा आपने वादा किया था, आप बुलाया था तो मैं आया था, आज मैं बुला रहा हूँ, आप आ क्यों नहीं रही? या बीबी की आवाज आई, हुसैन मैं कहाँ से आऊं, हुसैन मैं तो गोद में तेरा सर लेके बैठी हुई हूँ, हुसैन मैं तो सुबह से तेरी मक्तल को साफ कर रही हूँ, हुसैन माँ तो तुमसे एक लम्हे के लिए जुदा न हुई। मेरा मालिक आपका और मेरा शुमार रोने और रुलाने वालों में करे, सैयदा का गम हमारी नस्लों के नसीब फरमाए, हमें जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा दुख तेरे रसूल की मोहब्बत और मारिफत नसीब फरमाए।